میرا دل بدل دے، میرے مولا میرا دل بدل دے۔ دل کیسے بدلیں گے؟ پہلے دلوں کی صفائی تو کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھر بہت گندے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت پرانے ٹائپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت بوسیدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دم سے ان پر محنت کی جاتی ہے، ان کو رینوویٹ کیا جاتا ہے، ان کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، ان پہ رنگ روغن کیا جاتا ہے، گندگی کو نکال باہر پھینکا جاتا ہے، وہ حسین ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، اندر باہر سے اچھے لگنے لگتے ہیں، لوگ ان پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی حسد کا، کینہ کا، ریاکاری کا، تکبر کا بہت گند بھلا بھر گیا ہے۔ ہمارا دل بھی جگہ جگہ سے ادھڑ گیا ہے، پھٹڑ گیا ہے۔ آئیے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے کسی کا عیب دیکھنا۔ ہم سب عیبوں سے بنے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے؟ بے عیب تو صرف میرے رب کی ذات ہے۔ کسی کا عیب دیکھنا، ہماری نظریں اتنی گندی ہو گئی ہیں کہ ہم صرف اور صرف لوگوں کی برائیاں ہی دیکھنے لگے ہیں۔ آج کا زمانہ کسی کی اچھائی دیکھنے کا رہا ہی نہیں ہے۔ اچھائیوں پر تو ہمیں شک ہونے لگا ہے کہ یہ اچھائی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم اتنے شکی مزاج ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو دوسرا بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ تو ہم کیا کسی کے عیب دیکھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کسی کے عیب دیکھ رہے ہیں؟ ہم وہ مکھی تو نہیں ہیں جو صرف زخموں پر بیٹھنا جانتی ہے، ہم وہ مکھی تو نہیں ہیں جو صرف گندگی پر بیٹھنا جانتے ہیں۔ ہم شہد کی مکھی کیوں نہ بن جائیں؟ پھولوں کا رس دیکھیں، بس خالی پھولوں کو دیکھیں، پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کی مٹھاس کو دیکھیں بس۔ تو آئے آج سے ہم رمضان سے پہلے اپنی اس عادت کو ختم کرتے ہیں کہ اب ہم کسی کے عیب نہیں دیکھیں گے۔ کسی میں کوئی عیب ہوگا بھی تو ہم نہیں دیکھیں گے اس کو۔ ہم اچھی مکھی بنیں گے جو پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اس کے رس کو دیکھتی ہے بس خالی۔ تو ہم بھی لوگوں کے اندر ان کی اچھائی کو دیکھیں گے، ان کے اندر کون سی اچھی بات ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ کہ اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا علم ہو جائے، جب تک اس سے کسی دوسرے کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، اس کی پردہ پوشی بڑا ثواب ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے اور مجھے پتہ ہے اس کی خامی، ہاں وہ خامی کسی اور کو نقصان نہیں دے رہی، تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس کا تذکرہ کہیں کرنے کی۔ اس کی پردہ پوشی میں مجھے بہت ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو پردہ پوشی یا عیب چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں سے اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کی عیب کی تشہیر نہ کرے۔ لیکن اس بارے میں کچھ باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی لوگ ہیں، فرض کر لیں کوئی خاتون ہے، وہ کمیٹیاں ڈالتی ہے، فرض کر لیں نا ہم، لیکن وہ کمیٹی کا پیسہ کھا جاتی ہیں، سم ٹائم کمیٹی توڑ دیتی ہیں، اپنا کام نکالا، کمیٹی ڈالی، پہلی دوسری کمیٹی خود لی اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی توڑ دی۔ ٹھیک ہے، یہ ان میں عیب ہے۔ اب یہ عیب جو ہے یہ مجھے نقصان نہیں دے رہا، ان میں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کر رہی ہیں یہ حرکتیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ بات پوچھے کہ بھئی میں فلاں خاتون کے ساتھ کمیٹی ڈالنا چاہ رہی ہوں، کیا مجھے ڈالنی چاہیے؟ تو اب یہاں پر اس کی پردہ پوشی نہیں کی جائے گی، یہاں یہ عیب بتا دیا جائے گا، یہاں یہ عیب اس کا بتا دیا جائے گا کہ ہاں بھئی 2-3 دفعہ تو یہ معاملہ دیکھا ہے، اور یہاں ان کے دروازے پر بھی آ کے لوگ جو ہے شور کرتے ہیں۔ تو کسی کی پردہ پوشی جو ہے وہ اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ دے، لیکن جہاں دوسروں کے نقصان کا اندیشہ ہو اور لوگ اس سے کام لینا چاہ رہے ہوں، تو وہاں پر اس عیب کو بتا دینا درست رویہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی لڑکا ہے، وہ برے صحبتوں میں بیٹھتا ہے، برے اعمال ہیں اس کے، اور اس کی منگنی یا اس کی بات کہیں ایسی بچی سے طے ہو رہی ہے جہاں کے لوگوں کو اس کے عیب کے بارے میں نہیں پتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی خراب لڑکا، تو ہمیں ان لڑکی والوں کو اس کا عیب بتانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی لڑکی ہے، وہ خراب لڑکی ہے، اور کسی نیک صالح لڑکے سے اس کی بات پکی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے وہ اتنی خراب لڑکی ہو چکی ہے کہ اب وہ سدھرنے کے قابل نہیں ہے، اور ماں باپ اس کا وبال جو ہے بس اب وہ وبال کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی شادی ہو جائے، وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اس لڑکے کو بتا دینا یا اس کے گھر والوں کو بتا دینا۔ اس زمانے میں
کہ وہ اس برائی سے بچ جائیں، اس مشکل سے بچ جائیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کی تشہیر کرتے پھریں پھر بعد میں، کسی لڑکی کو پھر وہ بدنام کرتے پھریں، پہلے ہی بیچاری خراب ہے اور اس کو خرابی کو شو آف کرتے رہے اور اس خرابی کو آگے تک فارورڈ کرتے رہے، یعنی بس جہاں تک کہ اس کا معاملہ ہے بس وہیں تک کریں. یعنی کسی کی عیب پوشی اس وقت تک جائز ہے جب اس کا عیب کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، متعلقہ شخص کے اس عیب کے بارے میں بتا دینا جائز ہے، بلکہ ثواب کا باعث ہے، بشرطے نیت کیا ہو، نیت بھی نقصان سے بچانے کی ہو، رسوا کرنا مقصد نہ ہو. اپنی نیت کو پہلے کھکوڑ لیجئے گا کہ آیا ہماری نیت جو ہے وہ اس کو بچانے کی ہے یا اس کو رسوا کرنے کی. مثلا ایک شخص کی عادت ہے نا، لوگوں کا پیسہ دھوکہ دے کر کھا جاتا ہے، قرض لے کر واپس کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو ناواقف لوگ جو ہے اس معاملے سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اگر بیٹی کی بات کرنے آ رہا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں لڑکے سے میں کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکا کنفرم خراب ہے، تو پھر آپ بیٹی والوں کو یہ کہہ کر کہ دیکھیں اپنی بچی کا دھیان کر کے اس رشتے کو نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو اطلاع دینا ہے، ایسا نہیں ہو کہ آپ اس لڑکے کو مزید میرا نام لے کر بدنام کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی نیت کو زیادہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہماری نیت پردہ پوشی کی ہے، کسی کے نقصان نہ پہنچے اس بات کی نیت ہے، یا ہماری کسی کی پردہ دری کی نیت ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے جیسے کہ اس نے اپنی ستاری کے پردے ہم پر ڈال رکھے. تو رمضان سے پہلے اپنی اس عادت کو، اگر میرے آپ کے اندر یہ عادت ہے تو اسے ختم کرنا ہے، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اچھائیوں پہ نظر رکھنی ہے. آمین ثم آمین.